بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث تعارض ادلہ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر دو دلیلیں آپس میں متعارض ہو جاتی ہیں اور یہ تعارض بھی تعارض غیر مستقر ہے، یعنی ایک ظاہری تعارض ہے کہ جس میں اگر دقت کی جائے، تأمل کیا جائے، غور کیا جائے تو یہ تعارض برطرف ہو سکتا ہے۔ اب دقت کرنے کا جو انداز ہے، جو اس میں تأمل کرنا ہے، جو اس میں غور و خوض کرنا ہے، تو کس انداز میں غور و خوض کرنا ہے، کن قواعد کی بنیاد پر کرنا ہے، تو علماء اصولیین نے یہاں پر چند قواعد کو مطرح کیا ہے اور چند قواعد کو جعل کیا ہے کہ جن کی روشنی میں تعارض غیر مستقر بین الادلہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے جو تخصص تھا اس کو ہم نے عرض کر دیا، اس کے بعد ورود تھا کہ جہاں پر ایک دلیل دوسری پر وارد ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے عرض کر دیا۔ آج جو ہے ہم نے حکومت پڑھنا ہے کہ حکومت کیا ہے اور کس انداز میں جو ہے یہ دو دلیلوں کے درمیان موجود تعارض کو ختم کرتی ہے۔ تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، چند ایک پوائنٹس ہیں کہ جو سمجھنے والے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حکومت ہوتی کیا ہے۔ حکومت یہ ہے کہ دو دلیلوں میں سے ایک دلیل دوسری کے لیے ناظر ہوتی ہے اور دوسری منظور ہوتی ہے، ایک دلیل مفسر ہوتی ہے اور دوسری مفسر لا ہوتی ہے۔ پس جو دلیل دوسرے کے لیے ناظر ہوتی ہے یا مفسر قرار پاتی ہے وہ دوسری دلیل کے دائرے کو یا تو تنگ کر دیتی ہے، یعنی تصرف کرنے کا انداز یہ ہے کہ دوسری دلیل کے دائرے کو یا تو تنگ کر دیتی ہے یا پھر دوسری دلیل کے دائرے میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ اب ہر دو طرح سے جو ہے وہ تعارض کو ختم کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر جو تصرف ہوتا ہے یہ تصرف دو طرح سے ہے کہ جس کی چار صورتیں بنائی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یا تو تصرف جو ہے وہ عقد وضع میں ہوتا ہے یا یہ ہے کہ تصرف جو ہے وہ عقد حمل میں ہوتا ہے۔ عقد وضع کیا ہوتا ہے، عقد حمل کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ موضوع کے افراد کو موضوع کی صفت کے ساتھ متصف کرنا یہ عقد وضع کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ موضوع کے افراد کو موضوع کی صفت کے ساتھ متصف کرنا عقد وضع کہلاتا ہے۔ مثلا اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ مثلا الانسان ضاحک، اب یہاں پر انسان موضوع ہے اور ضاحک معمول ہے۔ اب ہمارے پاس زید ہے، عمر ہے، بکر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ انسان کے مصداق ہیں جس کو ہم نے موضوع بنایا ہے۔ تو پس انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے وسیلے سے زید ہو گیا، عمر ہو گیا، بکر ہو گیا، یہ بھی اس ضاحک والی صفت کے ساتھ متصف ہیں۔ پس موضوع کے افراد جو ہے وہ موضوع کی صفت کے ساتھ متصف ہوں تو اسے کہتے ہیں عقد وضع۔ عقد حمل ہوتا ہے۔ عقد حمل کیا ہے؟ افراد کو محمول کی صفت کے ساتھ متصف کرنا یہ عقد حمل کہلاتا ہے۔ افراد کو محمول کی صفت کے ساتھ متصف کرنا یہ عقد حمل، جیسے مثلا الانسان ضاحک میں
ضاحکیت کی صفت کے ساتھ انسان کے افراد کو متصف کر دینا، یہ عقد حمل ہے۔ اب یہاں پر حکومت جو اپنا کام دکھاتی ہے اور ایک دلیل دوسری دلیل کے لیے مفسر اور ناظر بنتی ہے، اب یا تو عقد وضع میں ایسا ہوگا یا عقد حمل میں۔ اگر عقد وضع میں ہو تو وہاں پر یا دائرے کو وسیع کر دے گی یا تنگ کر دے گی، اسی طرح اگر یہ کام عقد حمل میں ہو تو وہاں پر بھی یا اس کے دائرے کو وسیع کر دے گی یا دوسری دلیل کے دائرے کو تنگ کر دے گی۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں کہ جہاں پر تصرف ہوتا ہے عقد وضع کے اندر اور دلیل دائرے کو وسیع کر دیتی ہے۔ مثلا اس کو سادہ سی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل ایمان کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے چہروں کو۔ اب یہاں پر نماز سے مراد کیا ہے؟ نماز سے مراد ایک خاص کیفیت ہے کہ جو ہم رکوع بجا لاتے ہیں، قرات کرتے ہیں، ذکر ہوتا ہے۔ ایک اور دلیل کے اندر آتا ہے کہ طواف بھی جو ہے وہ نماز ہے، طواف بھی نماز ہے۔ اب یہاں پر طواف ایک اور کیفیت ہے، یہ نماز جو ہم نے ذکر کی ہے اور کیفیت ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط یہی کیفیت والی نماز نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو اور کچھ کیفیات ہوتی ہیں جس طرح کہ طواف ہو گیا وہ بھی نماز کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر جو طواف بھی نماز ہے والا جو حدیث آئی ہے، جو روایت آئی ہے، اس نے پہلے والی نماز کے دائرے کو وسیع کر دیا ہے کہ فقط اس نماز کو نماز نہ کہیں بلکہ کچھ اور کیفیات بھی نماز کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر تصرف جو ہے وہ عقد وضع میں ہو اور دائرے کو تنگ کر دیا جائے، اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا کہا جاتا ہے کہ لا شک لکثیر شک، کثیر شک کے لیے کوئی شک نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر شکوک شبہات موجود ہوتے ہیں اور ان کے شک کے اپنے احکامات موجود ہیں، یعنی ہر شک کا اپنا ایک حکم موجود ہے۔ لیکن جب یہ آ جاتا ہے نا کہ کثیر شک یا کوئی شک شمار نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شکوک شبہات جس کے احکامات بیان ہوئے تھے اس کے دائرے کو تنگ کر دی اور یہ والا شک اس میں شامل نہیں ہے، بس اس اعتبار سے دائرہ تنگ ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک دلیل آئی ہے جو لا شک لکثیر شک ہے، اس نے جو ہے وہ جو شک کے متعلق باقی احکامات تھے اس کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ یہ تو ہے تصرف فی عقد الوضع۔ اب جو ہے وہ اگر ہم آئیں کہ تصرف فی عقد الحمل، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ یا تو اس کے دائرے کو تنگ کر دے گی یا ایک دلیل دوسری دلیل کے دائرے کو وسیع کر دے گی۔ ہم وسیع کی مثال پہلے لے لیتے ہیں کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی لازم ہے کہ وہ کپڑے پاک ہوں، پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری طرف جو ہے ہمارے پاس اصل آتی ہے کہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز جو ہے وہ پاک ہے جب تک کہ اس کے نجس ہونے کا علم نہ ہو۔ اب وہاں پر پہلے کپڑے میں یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو کپڑا پاک ہونا چاہیے یعنی حتماً و جزماً پاک ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ہمارا قائم ہو گیا یہ بتاتا ہے کہ اگر اصل کے ذریعے سے بھی کسی کپڑے کے پاک ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، وہ کپڑا پاک ہے، اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پس کل شیء طاہر جو اصل کے ذریعے سے ہم طہارت ثابت کر رہے ہیں کسی کپڑے کی، یہاں پر اس نے دائرے کو وسیع کر دیا کہ فقط وہی کافی، وہی ضروری نہیں ہے کہ جو حتماً و جزماً کپڑا جو ہے وہ پاک ہو یقیناً عیناً 100%، بلکہ اگر اصل کے ذریعے سے کوئی کپڑا پاک ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شامل ہے کہ کیا مطلب ہے، یعنی دائرہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا وسیع ہو گیا ہے۔ اب جو ہم نے سامنے لکھا ہوا ہے کہ تصرف فی عقد الوضع بالتضییق ہی، اس کی مثال جو ہے اب یہ دیکھ لیں کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی حرج قرار نہیں دیے، یعنی جتنی بھی احکام شرعیہ ہیں وہ اس بات پر مترتب ہیں کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں کوئی یعنی مشکل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہیں کیا، آسانی کے لیے دین کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ تو جہاں جہاں آسانی ہے وہاں وہاں دین ہے، اور جہاں جہاں دین ہے وہاں وہاں آسانی ہے۔
اب یہاں پر جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جعل کیا ہے، پہلے تو یہ کہ احکام شرعیہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جعل کیا مکلفین کے لیے جو بالغ ہیں، جو عاقل ہیں، جن میں شرائط موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یعنی ان احکام کے اندر ایک اور چیز کا ساتھ اضافہ کر دیا ہے کہ ان احکام میں حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا کر رہی ہے، یہ اس کے دائرے کو، احکامات جو اوورال آ گئے تھے اس کے دائرے کو یوں جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، چونکہ جہاں جہاں پر حرج ہوگا وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم نہیں۔ اس کی اور مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے واجب ہے، لیکن دوسری طرف کہہ دیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اب یعنی کیا مطلب ہے، یعنی جہاں پر وضو ضرر دے رہا ہو وہاں پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار جو ہے وہ وجوب وضو والا جو اوورال حکم تھا، جو عمومی حکم تھا، اس کے دائرے کو یہ کیا کر رہا ہے، لا ضرر ولا ضرار، یہ تنگ کر رہا ہے۔ بس خلاصے میں جو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے 4 صورتوں کو بیان تو کر دیا ہے، لیکن اس میں جو 2 فقط صورتیں ہیں نا وہ حکومت میں کام آتی ہیں، کہ یعنی ایک دلیل جو دوسری دلیل کے لیے ناظر بنتی ہے اور مفسر بنتی ہے اور اس کے دائرے کو جو ہے وہ وسیع کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، تو فقط 2 صورتوں میں جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ صدق آتی ہے، یعنی حکومت کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ دائرے کو جو ہے وہ جو تضییق کیا جاتا ہے اور تعارض کو ختم کیا جاتا ہے، تو فقط 2 صورتوں میں یہ اپلائی ہوتا ہے۔ 2 صورتوں میں جو ہے یہ جو قاعدہ کلیہ ہے، یہ جو ضابطہ ہے، یہ جو قانون ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ کہاں پہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جہاں پر ایک دلیل دوسری دلیل میں تصرف کرتی ہے اور اس کے دائرے کو فقط تنگ کرتی ہے، چاہے وہ عقد وضع میں ہو چاہے وہ عقد حمل میں ہو، تو فقط وہیں پر جو ہے وہ حکومت اپنا کام دکھاتی ہے۔ لیکن جہاں پر دائرے کو جو ہے وہ وسیع کرنا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر تعارض ہوتا ہی نہیں ہے، چونکہ وہاں پر وسعت کی بات ہے تو وہاں پر تعارض ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب تعارض ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم حکومت کو وہاں پہ اپلائی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس قاعدہ حکومت فقط وہاں پہ جاری ہوگا جہاں پر فقط ایک دلیل دوسری دلیل کے دائرے کو تنگ کر دیتی ہے۔ ترجمہ انتہائی آسان ہے، بس خلاصہ جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے میں نے سٹیپ لینا جو ہے وہ تھوڑا سا فراموش کر دیا تھا۔ ترجمہ انتہائی آسان ہے، فرماتے ہیں کہ الحکومتو ان یکون احد الدلیلین ناظرا الی الدلیل الاخر ومفسرا لہ۔ فرماتے ہیں کہ 2 دلیلوں میں سے ایک دلیل دوسری دلیل کے لیے ناظر ہوتی ہے اور حکومت کے اندر ایک دلیل دوسری دلیل کے لیے مفسر ہوتی ہے، فیقدم علی الاخر بحکم ان لہ تلک الخصوصیت۔ فرماتے ہیں کہ بس اس اعتبار سے جس دلیل کے اندر یہ خصوصیت موجود ہوتی ہے اس کو دوسری پر مقدم کیا جاتا ہے، یعنی ناظر کو منظور پر مقدم کیا جاتا ہے، مفسر کو مفسر لہ پر مقدم کیا جاتا ہے۔ والمنظور الیہ بالمحکوم، اور جو دلیل منظور ہوتی ہے یعنی جس پر وہ نظارت ہو رہی ہوتی ہے اس کو محکوم کیا جاتا ہے۔ وَيَتَلَخَّصُ النَّظَرُ فِي الْأَقْسَامِ التَّالِيَةِ۔ اب یہاں پر ہم اسی اپنے اس حکومت والا جو کنسیپٹ ہے اس کو آنے والی اقسام میں خلاصتاً بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ التصرف فی عقد الوضع بتوسیعہ۔ عقد وضع میں نے عرض کر دیا تھا، تو فرماتے ہیں عقد وضع میں جو تصرف ہوتا ہے یا تو دائرے کو وسیع کر کے ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اشتباہ لکھا گیا ہے، اصل میں ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے اہل ایمان کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پس دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مرافق تک۔ فالمتبادر من الصلاۃ ہی الاعمال المعہودہ، بس یہاں پر جو نماز سے سمجھا جا رہا ہے وہ ایسے اعمال ہیں کہ جو معہود اور مشہور ہیں، کہ جو ہم نماز کی صورت میں شکل میں بجا لاتے ہیں۔ لیکن فائدہ ضم الیہ قولہ علیہ السلام، جب ضم کیا جاتا ہے ملایا جاتا ہے اس کے ساتھ امام علیہ السلام کا یہ قول کہ الطواف بالبیت صلاۃ، کہ طواف بالبیت بھی نماز ہے۔
ہے تو یکون حاکمن علی الآیت، تو اس صورت میں یہ امام علیہ السلام کا قول آیت پر کیا ہو جائے گا؟ حاکم ہو جائے گا۔ کیوں؟ بے توسیع موضوعها، چونکہ یہ اس آیت کے موضوع کو وسیع کر رہا ہے۔ کیسے؟ بے بیان، یہ بات بیان کر کے ان طواف علی البیت من مصادیق الصلاۃ، کہ طواف علی البیت جو ہے، جو خانہ کعبہ کا جو طواف ہوتا ہے وہ بھی نماز کے مصادیق میں سے ہے۔ فیشترط فیہ ما یشترط فی الصلاۃ، بس اس میں بھی تمام تر وہ شرائط آنی چاہیے کہ جو نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ بس اس اعتبار سے نماز کا دائرہ جو ہے یہ وسیع کر رہا ہے۔ بس یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ تصرفی عقد الوضع بے توسیع ہی۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بالطہور، کہ نماز نہیں ہو سکتی ہے مگر طہارت کے ساتھ۔ الظاہرۃ فی شرطیۃ طہارت المائیہ، یہاں پر ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر طہارت مائیہ یعنی پانی کے ساتھ غسل یا وضو کر کے وہ والی طہارت جو ہے وہ شرط ہے۔ کانہ قال، گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الطہور شرط للصلاۃ، کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ فاذا قال، لیکن جب یہ کہا نا کہ التراب احد الطہورین، کہ مٹی بھی دو طہارتوں میں سے ایک طہارت ہے، یعنی ایک مائع اور ایک تراب، فقط وسع الموضوع الطہور، تو یہاں پر اس قول نے وسیع کر دیا ہے الطہور والے موضوع کو کس کی طرف؟ الی طہارت الترابیۃ ایضاً، کہ ایک طہارت جو مائع ہوتی ہے وہ بھی طہارت ہے، لیکن ایک طہارت اور بھی ہے کہ جسے طہارت ترابیہ کہتے ہیں۔ بس یہاں پر طہارت کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَقْدِ الْوَضْعِ لَا يُتَمْ إِلَّا ادعاء، فرماتے ہیں کہ تصرف در عقد وضع اس کی یہ نوع جو ہے وہ تمام نہیں ہوگی مگر ادعا کے ساتھ، یعنی دعویٰ کرنے کے ساتھ۔ کیسا دعویٰ؟ کا ادعا ہے، مثلا یہ دعویٰ کرنا کہ ان طواف اب تیمم صلاۃ و طہور، کے خود طواف کرنا یا تیمم کرنا کیا ہے، یعنی طواف اوپر والی مثال کو ساتھ ملا رہے ہیں کہ طواف بھی صلاۃ ہے یا تیمم بھی جو ہے وہ کیا ہے، طہور ہے۔ اگر یہ دعویٰ کریں گے ساتھ تو اس صورت میں یہ جو ہمارا استدلال ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ تام و تمام یہاں پر ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ التصرف عقد الوضع بتضییق ہی، عقد وضع میں جو تصرف ہوگا یا تو اس کے دائرے کو تنگ کر کے ہوگا۔ کیسے تنگ کرے گا؟ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ لِغَایَةِ نَفْيِ حُکْمِهِ، فرماتے ہیں کہ یہ متحقق ہو جائے گا۔ کیسے متحقق ہوگا؟ کہ جہاں پر موضوع کی نفی ہوگی۔ کیوں؟ لغایت نفی حکم ہی، چونکہ موضوع کی نفی اس لیے ہو رہی ہے تاکہ حکم کی نفی ہو، تو جب موضوع نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی حکم کی نفی ہو جائے گی۔ کیسے؟ لا شک لکثیر شک، مثلا یہ، یا مثلا کہا جاتا ہے کہ لا شک للامام ما حفظ الماموم، کہ امام کا شک شمار نہیں ہوگا جب ماموم کو جو ہے وہ رکعتیں یاد ہوں، اور بالعکس یا مثلا ماموم کا شک شمار نہیں ہوگا جب امام کو رکعتیں جو ہیں وہ یاد ہوں کہ 3 پڑھی ہیں یا 4۔ وذالک بعد العلم، لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمیں پہلے یہ علم ہو کہ بأن للشاک احکاما، کہ ایک بندہ جس کو شک طاری ہوتا ہے اس کے کچھ احکام موجود ہیں، معینۃ فی شریعت، کہ جو شریعت کے اندر متعین شدہ ہیں، فَهِيَ حَاكِمَةٌ عَلَىٰ أَحْكَامِ الشَّاكِ، پس جب یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا نا کہ شکوک موجود ہیں شریعت کے اندر، ان کے احکام بھی ہیں، پھر جب کہا جائے گا کہ لا شک لکثیر شک یا دوسری، تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ لا شک والی جو ہم نے ذکر کی ہیں یہ ان احکام شاک پر حاکم بن جائیں گی اور متصرفۃ فی موضوعها، اور ان کے موضوع میں یہ تصرف کر دیں گی بے ادعاء، اس دعوے کے ساتھ کہ عدم وجود شک فی تلک الموارد الثلاثہ، وہ جو ہم نے 3 ذکر اوپر کیے ہیں 3 موارد، ان میں اصلاً شک نہیں ہوتا۔ والغایۃ ہی رفع الحکم برفع الموضوع الدان، یہاں پر غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہاں پر موضوع کو رفع کر کے حکم کو رفع کر دیا جائے، کہ وہاں پر شک کا موضوع ہی اٹھ گیا ہے تو شک کا حکم بھی ختم۔ مان حاضل امثلۃ اشبہ بالتخصیص، دوسری بات یہ ہے کہ یہ مثالیں البتہ جو ہم نے دی ہیں یہ تخصیص کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہیں بنسبت حکومت، ولیکن الذی یمیز عن التخصیص، لیکن ایک چیز یہاں پر موجود ہے کہ جو ان کو تخصیص سے جدا کرتے، وہ کون سی ہے؟ کہ ان لسانها لسان النظارۃ الی الدلیل الاخر، کہ یہاں پر ایک دلیل دوسرے کے لیے ناظر قرار پا رہی ہے، اور یہ نظارت کہاں پہ ہوتی ہے؟ حکومت میں۔ جیم میں فرماتے ہیں کہ تصرف عقد الحمل و متعلق بتوسیع ہی، کہ عقد حمل میں تصرف ہوتا ہے لیکن دائرے کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ مثلا اذا قال صوب المصلی یلزم یکن طاہرا،
نماز جو نماز گزار ہے اس کا کپڑا کیا ہونا چاہیے؟ ضروری ہے کہ وہ پاک ہونا چاہیے. یا مثلا کہا جاتا ہے کہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، کہ ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے تب تک جب تک کہ آپ کو اس کے نجس ہونے کا علم نہ ہو. یہاں پر یہ جو دوسری ہم نے اصل ذکر کی ہے کل شیء طاہر والی، فقط وسع متعلق الحکم الی الطہارۃ الثابتۃ، بس وہ طہارت جو کپڑے کے لیے ہم نے ثابت کی تھی اس کے موضوع کو یہ وسیع کر رہی ہے. حتی بالاصل، کہ اگر اصل کے ذریعے سے بھی اس کی طہارت ثابت ہو جائے تو اس کپڑے کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جبکہ پہلے نہیں سمجھا جا رہا تھا، لیکن اب اصل کے ذریعے سے یہ چیز بھی ساتھ سمجھی جا سکتی ہے، اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے. جب ایڈ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ جو ہے تھوڑا سا وسیع ہو گیا ہے. التصرف فی عقد الحمل بتضییقہ، یا یہ ہے کہ عقد حمل میں تصرف تو ہوگا لیکن دائرے جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا. جیسے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کسی قسم کی حرج کو قرار نہیں دیا. فإن بحکم نظرها الی الاحکام الشرعیۃ المترتبۃ علی العناوین الاولیۃ، پس اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے، اور پھر ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں کہ احکام شرعیہ اولیہ جو ہیں کیا ہیں، جو مترتب ہوتی ہیں ایک مکلف پر، تو ان کو اگر دیکھتے ہیں اور پھر اس جو ہے وہ آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ تضیق محمولاتہا، یہ ان احکام شرعی کے جتنے بھی محمولات ہیں ان کے دائرے کو تنگ کر رہی ہے. ویخصصھا، اور ان کو خاص کر رہی ہے بغیر صورت الحرج، کہ جہاں پر حرج نہ ہو وہاں پر وہ تمام تر احکام آئیں گے، لیکن جہاں پر حرج آ جاتا ہے وہاں پر پھر وہ احکام نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ کہ دائرہ تنگ ہو رہا ہے یہاں پہ. یا مثلا کہتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار، دین میں ضرر نہیں ہے، نہ ضرر دو نہ کسی سے لو. بالنسبت الی سائر الاحکام، یہ بھی سائر یعنی تمام تر احکام کی نسبت ہم کہیں گے. بس یہاں پر کیا ہوگا؟ وجوب الوضو محدد بعدم الحرج والضرر، کہ وضو کرنا واجب ہے نماز کے لیے، لیکن کب؟ تب جب اس میں کوئی ضرر اور حرج موجود نہ ہو. لیکن کیا ہو؟ اگر حرج موجود ہے تو پس وضو واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو پہلے اوورال تھا، لیکن لا ضرر ولا ضرار اگر بتا رہا ہے کہ نہیں، اس کا دائرہ جو ہے وہ تنگ بھی ہو سکتا ہے. بس یہاں پر ایک دلیل دوسری کے دائرے کو تنگ کر رہی ہے. بس خلاصہ یہ ہو کہ ان مقوم الحکومہ، حکومت کا جو مقوم ہے، جو اس کو قوام بخشتی ہے جو چیز، وہ یہ ہے کہ اتخاذ الدلیل لنفسہ ہی موقف الشرع و تبیین، کہ یہاں پر جو دلیل آتی ہے نا وہ دلیل اپنائے ہوئے ہو اپنے لیے شرع کا موقف اور تبیین کا موقف، کہ دوسری دلیل کو واضح کر دے، اس کو بیان کر دے. پس نتیجہ کیا ہوگا؟ اما تصرفا فی عقد الوضع، یا تو عقد وضع میں تصرف کی شکل میں ظاہر ہوگا، او الحمل، یا عقد حمل کی شکل میں. اما بالتوسیع، یا تو دونوں میں وسعت پیدا ہوگی، اور بالتضییق، یا ان کے دائرات کو تنگ کرے گی. ولیکن التعارض ورفع بالحکومت مختص بصورت التضییق، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو تعارض آتا ہے دو دلیلوں کے درمیان اور ہم اس کو حکومت کے ذریعے سے رفع کرتے ہیں، یہ فقط تضییق والی صورت کے ساتھ خاص ہے، لت توسیع والی صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے. ولیس فیہا اتا تعارض، چونکہ اس توسیع والی صورت میں اصلا تعارض آتا ہی نہیں ہے، حتی تعالج بالحکومت، تاکہ پھر اس کا حکومت کے ذریعے سے بعد میں علاج کیا جائے. تو اصلا یہاں پر تعارض آتا ہی نہیں ہے. بخلاف صورت تضییق، لیکن جو تضییق والی صورت ہے وہ اس کے خلاف ہے. فالتعارض محقق، بس یہاں پر تضییق والی صورت میں تعارض آتا ہے، لیکن یقدم الحاکم علی المحکوم، لیکن پھر تعارض کی صورت میں جو دلیل حاکم ہوتی ہے اس کو محکوم پر مقدم کیا جاتا ہے. فی عرف اہل تقنین، اور اہل جو قانون دان ہیں جو قانون بناتے ہیں ان کے عرف میں دلیل حاکم کو دلیل محکوم پر مقدم کیا جاتا ہے. پس تو اس کا لحاظ کر اور اس چیز کو نوٹ کر لے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین.